الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کئی خصوصیات بخشی، کئی امتیازات بخشے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں تسخیر جنات کا عنوان علماء نے کلام پاک، حدیث شریف، تاریخ کی روشنی میں مستقل لکھا ہے۔ اور اسی حوالے سے کئی باتیں میں نے گزشتہ ایک دو جمعوں میں پڑھی۔ کیونکہ جن ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی ہے۔ کیونکہ وہ نظر نہیں آتے ہیں اس لیے کئی لوگوں نے ان کا انکار کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی مخلوق نہیں۔ حالانکہ ہمارے علماء حق نے یہ بات لکھی ہے کہ جنات کے وجود پر انسانوں کی اکثریت
ہمیشہ متفق رہی ہے، سب نے مانا ہے چند ایک کو چھوڑ کر، اور وہ جو چند ایک ہیں وہ کچھ لوگ ہی ہیں بس، اور ان کی ساری جمع شدہ پونجی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم نے آج تک نہیں دیکھے نہ دکھتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنات کے وجود کا اقرار ایسے لوگوں نے بھی کیا ہے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے یا کہلواتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دھرم کے قائل ہیں، اگرچہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں، تو انہوں نے بھی ان کے وجود کا اقرار کیا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جنات کے وجود کی جو خبریں ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے ان کا انکار جائز نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اسلامی کتابیں پڑھنے سے ان کے بارے میں مختلف واقعات پتہ چلتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ان سے ملاقاتیں ہوں، اور علماء نے لکھا ہے ایک بار نہیں کئی بار۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے، انسانوں کی طرف تشریف لائے، انسانوں کے لیے تشریف لائے، انسانوں کے لیے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جنات کے لیے بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان شریعت کا پابند ہے، اسی طرح یہ جنات بھی شریعت کے پابند ہیں۔ اچھا، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کلام پاک کی روشنی میں کہ آپ دیکھیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ لائے ہیں، جنات کو بھی انسان۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی پیدائش کی وجہ اگر عبادت ہے اللہ کی، اور یقیناً عبادت ہے اللہ کی، جنات کی بھی یہی وجہ ہے۔ اور خود قرآن مقدس کے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس، پھر دونوں آئے ہیں، جن بھی آ گئے انسان بھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان کے وجود کا انکار یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مانے، ان کے وجود کو مانے۔ یہ اللہ کی باقی مخلوقات کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اور پھر یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے ہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک وضاحت کی ہے کہ یہ جو ان زمین ہے اس پر انسان بعد میں آباد ہوا، پہلے وہی آباد تھے۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسان کی آبادی سے 2000 سال پہلے وہ آباد رہے، بگڑے، فرشتے آئے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی حکم و اجازت سے انہوں نے ان کو مارا ان کی شرارتوں کی بنا پر، پھر یہ آبادیاں چھوڑ کر سنسان وادیوں کا رخ کر لیے۔ تب سے اب یہ ان کے ٹھکانے وہیں ہوتے ہیں، ان کی غذائیں بھی الگ ہیں، ان کے مشروبات وغیرہ ان کے بسنے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح آپ کے اور ہمارے سلسلے ہیں، ان کے سلسلے ہیں، جس طرح آپ میں اور ہم میں مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے جس طرح آپ میں اور ہم میں فرقے پائے جاتے ہیں ان میں بھی پائے جاتے ہیں، بلکہ علماء نے 2 بڑی سرخیاں قائم کی ہیں کہ جس طرح انسان میں اچھے اور برے پائے جاتے ہیں اسی طرح ان میں بھی اچھے اور برے پائے جاتے ہیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ چیز سمجھنے کی ہے، انسان کے وجود میں قدرت نے مٹی کا عنصر غالب رکھا،
ان کے وجود میں آگ کا عنصر غالب ہے. اور بڑے عجیب و غریب، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ ہم سے بہت پہلے ہیں، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ان کی عمریں بھی انسان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، صدیوں کی. بلکہ ایک اکابر ایسے بھی گزرے جنہوں نے یہ بھی لکھا کہ جس طرح ابلیس وہ بھی انہی میں سے ہے، جنی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں واضح فرمایا ہے کہ وہ جن ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے، ایک اکابر نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، انسان ہے، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شخصیات ہیں جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. انبیاء کے بعد تو جو لوگ ہیں ان سے کوئی نہ کوئی غلطیاں لغزشیں ہو جاتی. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح ابلیس کو قدرت کی طرف سے یہ مہلت ملی درازی عمر کی، لمبی عمر کی، تو باقی کو بھی دی گئی ہے. لیکن باقی علماء نے لکھا نہیں، ایسی بات نہیں، اس کو لمبی عمر ملی ہے، اس کی تو نس موجود ہے. باقی کو لمبیاں عمریں ملی ہیں، اس کی نس نہیں. ہاں یہ ہے تجربے کہ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس جیسی لمبی ہو. اس کو قدرت نے جو دیا اس کی تو دلیل موجود ہے. ان کو اتنی دی گئی کہ ہاں دلیل نہیں ہے، صرف غالباً ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیاس کیا جا رہا ہے اس کے اوپر. اس لیے دوسرے علماء محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، موت آتی ہے ان کو، باقاعدہ دفن وغیرہ کے سلسلے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سلسلہ، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی عمریں انسان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور جس طرح یہ ہم سے پہلے عمروں میں ہم سے زیادہ، طاقت میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں. لیکن ہمارے ایک استاد تھے، وہ جب ہمیں یہ اسباق پڑھایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو طاقت ہے نا، ہے تو بہت زیادہ، لیکن اس کو قدرت نے ایک حد کے اندر رکھا ہوا ہے، اس حد سے باہر نہیں. اگر قدرت ان کو ایسی طاقت دے دے جس کی حد ہی نہ ہو تو یہ تو پوری کائنات کا نظام ہی درم برم کر دیں گے. ہاں بستے ہیں، لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے آبادیوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کے بسیرے سنسان جگہوں پر رہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، بعض اکابر نے اپنے تجربے یا علم کی بنا پر واضح فرمایا کہ یہ جب آبادی میں آتے ہیں تو 5 شکلیں بدل سکتے ہیں مختلف. قدرت نے یہ اختیار دیا. بعض علماء نے لکھا ہے 5 نہیں 11 ہیں. معنی یہ ہے، اگر آپ ان کو سمجھیں کہ کئی صورتیں یہ بدل سکتے ہیں، قدرت نے ان کو اختیار دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لامحدود اختیار ہو کہ اس کی کوئی حد نہ ہو. اگر ایسی طاقت ہو جائے تو پھر تو نظام کائنات یہ چلنے نہ دیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ تجربے ہیں، کچھ خبریں ہیں، کچھ معلومات ہیں، کچھ علم ہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بہرحال جو بھی ہے، اس مخلوق کے وجود کو آپ نے ہم نے ماننا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اولاً تو وہ ہیں تھوڑے سے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے. تو ایک شے کو اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو نہ دیکھنے سے اس شے کا وجود نہ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ میں سے کتنے حضرات ہیں، ہم میں سے کتنے حضرات ہیں جنہوں نے ابھی کعبہ نہیں دیکھا ہے، لیکن کعبے کو دیکھنے والوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ ہم نے کعبہ دیکھا ہے. اسی طرح آپ میں سے کئی یا ہم میں سے کئی ایسے حضرات ہیں انہوں نے ابھی تک گنبد خضرا نہیں دیکھا ہے، لیکن گنبد خضرا دیکھنے والوں نے ہمیں آ کر بتایا ہے کہ گنبد خضرا ہے. آپ میں سے اور ہم میں سے کئی ایسے حضرات ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک گنبد صخرا نہیں دیکھا ہے. گنبد صخرا اس کو کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کا جو ہے. لیکن اس کے باوجود جنہوں نے گنبد صخرا دیکھا ہے وہ دیکھ کر آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ گنبد صخرا ہے. تو آپ اچھا وہ تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کا اور ہمارا دل یا وجدان یہ گواہی دیتا ہے کہ اتنے جب انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کعبہ دیکھا، ہم نے گنبد خضرا دیکھا، ہم نے گنبد صخرا دیکھا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سارے گنبد اور یہ سارے مناظر موجود ہیں، بس ہم نے دیکھا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے یہ نہیں دیکھا جنات کو تو وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں دیکھا. اور بھائی تم نے اگر نہیں دیکھا، چلو ہم نے نہیں دیکھا،
لیکن دیکھنے والوں نے خبریں دی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، اور ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ علماء دیوبند نے ایک عجیب بات فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ رسول ہیں کہ جو خود واضح فرما رہے ہیں کہ حضور کی ان سے ملاقات نہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ علماء نے لکھا ہے، دیکھیں جس طرح حضور آپ کے اور ہمارے لیے اللہ کے نبی ہیں، حضور ان کے لیے بھی اللہ کے نبی ہیں، جس طرح آپ اور ہم حضور کی شریعت کے پابند ہیں، یہ بھی حضور کی شریعت کے پابند ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے شان اللہ کی، جس طرح آپ میں اور ہم میں عالم ہوتے ہیں، ان میں بھی عالم موجود ہیں، جس طرح آپ میں اور ہم میں مفتی ہوتے ہیں، ان میں بھی مفتی ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہ تو اگلی بات ہے، علماء نے لکھا ہے جس طرح آپ میں اور ہم میں اولیاء ہوتے ہیں، ان میں بھی اولیاء ہوتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی بات سنیں، علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح انسانوں میں صحابہ آئے، ان میں بھی صحابہ آئے۔ ہاں، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے نا، جس کو کہتے ہیں نبوت کا مرحلہ، علماء نے لکھا ہے نبوت کے درجے، نبوت کی شانیں اللہ نے صرف ابن آدم کو دی ہیں، ان کو نہیں دی۔ بات سمجھ آئی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، ان باتوں کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، کلام پاک میں ان کے واقعات موجود ہیں۔ اب جن لوگوں نے پہلے سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے دیکھا نہیں، اس لیے ہم ماننے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، اب ذرا سمجھیے گا، جنہوں نے یہ کہا، بہت پہلے علماء نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ بھائی جب ان کو اگر نہیں دیکھا ہے تو خدا کے فرشتوں کو بھی تو نہیں دیکھا ہے۔ اگر ان کو نہ دیکھنے کی وجہ سے ان کا انکار کیا جائے گا تو کیا خدا کے فرشتوں کا بھی انکار کیا جائے گا؟ پھر انہوں نے خدا کے فرشتوں کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ بنیاد اس انکار کی کیا بنائی تھی؟ نہ دیکھنا۔ تو جب ان کو نہیں دیکھا تو فرشتوں کو کہاں دیکھا تھا؟ وہ تو اور آگے کا مرحلہ ہے۔ اچھا، اب دیکھ لیں آپ، حالانکہ یہ ساری کائنات مانتی ہے آمنت باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلہ، کتبی و رسول سے بھی پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں ملائکہ کا لفظ آ رہا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کے پیغامات عموماً فرشتے لے کر انبیاء کے پاس اترتے ہیں، تو پہلے ملائکہ پر ایمان تو لاؤ۔ اچھا، اب جنہوں نے جنات کا انکار کیا نہ دیکھنے کی وجہ سے، فرشتوں کا انکار کر دیا۔ کبھی کبھی ہمارے اکابر نے بڑی عجیب وضاحت کی ہے کہ ایک انسان ایک شے کا انکار کرتا ہے نا، اس کو پھر کئی اشیاء کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص آیا، اس نے ان کا انکار کیا، بہت پہلے کی بات ہے، فرشتوں کا انکار کر دیا، کیونکہ نہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا تو ان کو کہاں دے گا۔ اچھا، پھر جب ان کا انکار کیا، انبیاء کے معجزات کا انکار کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں نا، دھیان میری طرف دیں، یہ دیکھیں کہ جس نے اس بنا پر یا جنہوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ بھئی ہم نے تو کبھی دیکھے نہیں، انکار ہو گیا۔ اچھا، اب اس مرحلے پر جب سوال اٹھا کہ یہاں کیا ہے معنی، کہ نہیں اصل میں یہ کوئی ایسی مخلوق تو جس کو جن کہا یا سمجھا جاتا ہے نہیں تھی، بلکہ یہ اس زمانے میں بڑی دیو ہیکل انسان، بڑے وڈے وڈے جسے والے لوگ تھے، انسان تھے، ان کے بارے میں ہے یہ سب۔ اب کلام پاک کی بالکل صاف سامنے ظاہر آیت کو پھیر دیا اس کے معنی کو، کیوں؟ اس لیے کہ ماننا نہیں۔ اچھا، حالانکہ علماء نے فرمایا ہے کہ بھئی دیکھو، اگر اس سے مراد یہ انسان ہی تھے بڑے بڑے جسے والے، تو دوسرے مقام پر جو قرآن پاک کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اللہ تو دونوں کو علیحدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر وہ انسان ہی تھے تو پھر انسان کا لفظ کافی تھا، یہ دو علیحدہ علیحدہ کیوں بیان کیے جا؟ جب علیحدہ بیان کیے جا رہے ہیں تو پھر تو بالکل ظاہری معنی سمجھ میں آ رہا ہے، انسان اللہ کی الگ مخلوق ہے اور جنات اللہ کی الگ مخلوق ہے۔ بات سمجھ آئی؟
عمارتیں بناتے تھے، غوطے لگاتے تھے. علماء نے لکھا ہے دریاؤں کی گہرائی میں حضرت سلیمان کے حکم سے جاتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ موتی نکالتے. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، ان میں شرارتی بھی بہت ہوتے ہیں. جب طاقت اتنی ہے تو پھر ان کی شرارت کا مقابلہ کون کرے؟ جب وہ بگڑتے تھے تو حضرت سلیمان ان کو جکڑ دیتے. قرآن مقدس کو آپ پڑھیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ان باتوں کو اس طرح پڑھو جس طرح ہمارے استادوں نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے. اگر آپ ان لوگوں کے زاویے سے پڑھیں گے جو یہ ہیں، نہیں جی دیکھا نہیں، بس وہ کلام پاک کی آیات کے ظاہر معنی کو پھیرتے چلے جائیں. جنات کا انکار کر گئے، فرشتوں کا انکار کر گئے، ایک معجزے کا انکار کیا. جنات کا اس لیے کیا کہ جی دیکھے نہیں، عقل میں نہیں آتے. تو معجزات کا بھی اس لیے انکار کیا کہ جی نہیں جی عقل میں نہیں آتی یہ ساری بات. اچھا جب ایک کا انکار کیا، سب کا انکار. حالانکہ بالکل اچھا آپ دیکھیں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، معراج کا انکار کیا. جب بات ہوئی کہ بھئی معراج کو کہا یہ تو خواب ہے، اس کو خواب بنا دیا. اچھا جب حضور کے معراج کا انکار کیا، نتیجتاً لازمی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا انکار کرنا پڑا. کیوں؟ حضور جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ جا اور آ نہیں سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہماری عقل میں نہیں آ رہی بات، اس کا جنات کا انکار اس بنا پر کیا کہ دیکھے نہیں. معجزات کا انکار اس بنا پر کر دیا گیا کہ جس عقل میں نہیں آ. جب بنا یہ چیزیں ہیں تو جو چیز بھی پھر عقل میں نہ آئے تو پھر سب کا ہی انکار کرتے جائیں. جنات کا انکار کیا، نتیجتاً فرشتوں کا انکار کرنا پڑا. حضور کے معراج کا انکار کیا، نتیجتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا انکار کرنا پڑا. انبیاء کے معجزات کا انکار کیا، نتیجتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کی پیدائش کا انکار کرنا پڑا اس کو. نے لکھا نہیں، یہ مولویوں کو دھوکہ لکھا، اصل میں حضرت عیسیٰ کے والد تھے، یوسف نجار نام لکھا اس نے، کہتا ان سے پیدا ہوئے تھے، یہ ویسے مولویوں کو دھوکہ لکھا. اچھا ہمارے مولانا مناظر ختم نبوت حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تو پھر ایک سوال تو ضرور ابھرتا ہے کہ اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ کلام پاک میں سوائے حضرت مریم کے کسی خاتون کا نام نہیں. قرآن مقدس جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے عموماً یوں ذکر کرتا ہے عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کے. محترم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یوسف نجار سے ناراض تھا. قرآن پاک میں کہیں ایک جگہ تو ذکر کر دیتے اللہ تعالیٰ یوسف ابن عیسیٰ ابن یوسف. اور پھر خود قرآن مقدس میں دیکھیں آپ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے واضح فرمایا کہ ہمارے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کے علیہ السلام. حضرت آدم کے کوئی ماں باپ تھے؟ جو اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں وہ اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں اور ان بناؤں پر انکار کریں گے کہ بھئی دیکھتے نہیں یا عقل میں نہیں آتی، تو پھر بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا. اور یاد رہے ضروریات دین تک کا انکار کیا ہے پھر. اور یہ تو قاعدہ میں نے پچھلے دنوں ہی پڑھا تھا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی اگر کوئی انکار کرے ایمان سے گیا. کفر کے لیے ہر بات کے انکار کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمان کے لیے ہر بات کے اقرار کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی شرارتوں کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات ہے، ھذا عطاؤنا، یہ ساری باتیں بیان فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے ھذا عطاؤنا، سلیمان یہ ہماری عنایت ہے. فمنن او امسک، آپ کسی کو دیں یا نہ دیں، بغیر حساب، ہم نے آپ سے کوئی حساب نہیں لینا. کتنا بڑا جملہ ہے. علماء مفسرین نے لکھا ہے آپ اور ہم یہ دنیا کی زندگی جی رہے ہیں، حساب کا ڈر تو ہے نا. اور بولو تو صحیح، اللہ کرے ہو، ورنہ ہمارے اور میرے اور آپ کے لچھن تو ایسے نہیں بتاتے. اگر حساب کا ڈر ہے تو پھر کیوں ہم جھوٹ بولیں گے؟ اگر حساب کا ڈر ہے تو پھر ہم دھوکے کیوں دیں گے؟ اگر حساب کا ڈر ہے تو ہم امانت میں خیانت کیوں کریں گے؟
اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ڈر نصیب فرمائیں. حساب کا آپ دیکھیں نا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم حساب سے ڈر کے رہو، میں بھی اور آپ. اچھا خیر، بہرحال یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. اب ان واقعات کو بھی شروع کریں. میرے یہ سارے جمعے کے ان بیانات کو دہرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. ان کے وجود کا انکار نہیں کرو. ایک بات، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں، ان میں عالم بھی ہیں، ان میں غیر عالم بھی ہیں، ان میں مفتی بھی ہیں، ان میں غیر مفتی بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں غیر مسلم بھی ہیں. اور یہ جو آپ کبھی کبھی سنتے ہیں نا کہ کسی پر جن کا سایہ پڑا، جنات کے سرات، ہمیشہ سچ نہیں ہوتا لیکن ہمیشہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا. یہ یاد رہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیشہ ہر شخص سچ بولتا ہے، لیکن ہمیشہ ہر شخص جھوٹ بھی نہیں بولتا. ہوتے ہیں ایسے اثرات. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے مریض لائے گئے، حضور نے ان کو دم فرمایا، لیکن حضور کا دم کرنا اور ہے، میرا آپ کا دم کرنا اور ہے. حضور نے تو جب دم کیا تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تو دیکھا مریض کے وجود کے اندر سے سیاہ کتے نکلے ہیں. ظاہر بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے وہ تو بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر ہے نا زبان سے. اچھا ایک اور چیز ہے، پتہ نہیں آپ مانے نہ مانے، بہرحال علماء نے لکھا ہے، تاریخ میں ہے تو صحیح. ایک خدا کے ولی کا واقعہ علماء نے لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں. وہ اپنے بسیرے پہ رہتے تھے. کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے ان سے واسطے نہ پڑے ہوں اور بات ہے، لیکن ان کا انکار مناسب نہیں ہے. ہمارے اکابر لکھا ہے ہمارے علماء نے کہ ایسے حضرات پر اگر آپ اور ہم کوئی نوازش نہ کر سکیں تو ان پر اعتراض نہ کیا کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اسی لیے خیر بہرحال وہ وقت ختم ہے، میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. علماء نے لکھا ہے، یہ تاریخ میں ہے واقعہ، کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی تو انہوں نے سلام کیا اور وہ اپنے حال میں بیٹھے. ان سے ایک بات کہی خاتون نے کہ میرا شوہر نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، بے حال ہوں، کچھ دعا کر دیں. آپ کے ہاں ہمارے ہاں بھی تو دعا کا رواج تو ہے نا، کوئی اللہ والا آتا ہے، موقع ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کر دیں. تو انہوں نے ان سے کہا اب ہمارے لیے دعا کر دیں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنے حال میں بیٹھے تھے، نگاہ نہیں اٹھائی، صرف ادھر دیکھا تو ایک اینٹ پڑی تھی، بس تسمیہ پڑا. تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. یاد رہے اس چیز کو، حیرانگی کی بات نہیں ہے. میرا اور آپ کا پڑھنا اور ہے، خدا کے نیک بندوں کا پڑھنا اور ہوتا ہے. بس علماء تاریخ نے لکھا ہے وہ تسمیہ پڑھا، اینٹ پہ پھونک لگائی، وہ اینٹ سونے کی بن گئی. اٹھا کے مائی کو دے دی کہ لے. مائی کو تو یہی چاہیے تھا نا. اس زمانے کی کرنسی یہ نوٹ نہیں ہوا کرتے تھے، سونے چاندی ہوا کرتی تھی. لیکن آگے سنے گا علماء نے لکھا ہے جب وہ مائی راستہ چلنے لگی تو مائی کو خیال آیا وہ یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بسم اللہ یہ تو پڑھی ہے اللہ کے ولی نے. گھر جانے کے بعد پٹھے چلی گئی، بہت ساری اینٹیں خرید لیں. اینٹ سونے کی موجود تو تھی، اینٹیں لے گئی اور لے آئی، جتنی لا سکتی تھی یا منگوا سکتی تھی. صبح سے شروع ہوئی، شام ہو گئی، بسم اللہ پڑھ پڑھ کے تھک گئی، اینٹ سونے کی نہ بنی. غصہ آ گیا، واپس آئی، کہنے لگی اللہ کے بندے یہ کیا کیے ہو؟ تو محترم نے نگاہ تو نہیں اٹھائی. اب اندازہ لگائیں آپ، انوار پھر آتے تو ہیں. محترم نے فرمایا بھئی کیا بات ہے کہ پڑھی آپ نے بھی بسم اللہ ہے، پڑھی میں نے بھی بسم اللہ ہے، آپ نے ایک پھونک لگائی اینٹ سونے کی بن گئی، میں تو صبح سے شام تک پڑھ پڑھ کے تھک گئی ہوں، ایک بھی سونے کی اینٹ نہیں بنی ہے. وہ ہنس پڑے. علماء نے لکھا ہے کہنے لگے مائی، اسی طرح جھکے کہنے لگے مائی پڑھی آپ نے بھی بسم اللہ ہے، پڑھی میں نے بھی بسم اللہ ہے، بس زبان کا فرق آ گیا ہے. میں نے پڑھا تھا آپ پر ترس کھا کر، آپ نے پڑھے ہیں لالچ میں آ کر. جب لالچ آ جائے خدا برکتیں نہیں دیتا. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟
پڑھتے آپ اور ہم بھی وہی ساری باتیں ہیں. کلام پاک وہی ہے جو حضور کے پاک دل پر اترا تھا، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک. لیکن آپ یقین کریں صحابہ کے فرامین پڑھیں. حضور نے ایک دفعہ حرم میں مغرب کی نماز پڑھائی. بعض فرامین میں ملتا ہے کہ حضور نے مغرب کی نماز میں پوری سورہ ملک پڑھی. لیکن صحابہ یوں فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا نماز ابھی شروع ہوئی ابھی ختم. لیکن ظاہر ہے وہ حضور پڑھنے والے تھے. آپ آ جائیں اور میں سورہ ملک شروع کر دوں، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ حضور تھے. اور پھر جب وجدان اور دل کی پاکیزگیوں کے فرق آتے ہیں تو انوار ضرور فرق میں لاتے ہیں. اس لیے یہ اچھا ایک اور چیز دیکھیں، لیکن یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. یہ ہمارے اکابر ایک تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے ان کی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان جیسا ہو جانا تو میرے اور آپ کے بس میں بھی نہیں ہے. یہ سب نہیں کرو، نہیں کر سکو گے. اس لیے کیونکہ جب اس مقام پر میں اور آپ نہیں ہیں جیسے وہ مائی تھے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا نا. لیکن جو ہو سکتا ہے وہ کرو. کیا معنی؟ اکابر نے لکھا ہے بستر پر آؤ، حضور کی تعلیمات یہ ہیں آیت الکرسی پڑھو تاکہ ان سے حفاظت رہے. دیکھیں آپ اور ہم لباس بدلتے ہیں نا، انسان کے سامنے بدلنا چاہیے یا چھپ کر بدلنا چاہیے؟ چھپ کر بدلنا چاہیے نا. لیکن یہ تعلیم پیغمبر کی ہے، یہ تعلیم اولیاء کی ہے پیغمبر کے صدقے میں کہ جب لباس بدلو تو صرف یہ نہیں کہ انسان سے چھپو، ان سے بھی چھپو. ان سے کیسے چھپیں گے؟ انسان تو ہمیں نظر آتے ہیں. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا انسان ہمیں نظر آتے ہیں، یہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، تو ان سے کیسے چھپیں گے؟ حضور نے سکھایا ہے کیسے چھپیں گے نا. علماء نے لکھا ہے طریقہ یہ ہے کہ جب لباس بدلنے لگے، کمرے کا دروازہ بند کیا ہے نا، انسان سے تو چھپ گئے، جنات سے نہیں چھپ سکو گے فقط کمرے کا دروازہ بند کرنے سے. کیسے چھپیں گے؟ فرمایا یہ لباس اتارنے سے پہلے پڑھو بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. اب لباس اتار. اب یہ جو الفاظ ہیں علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے انوار ہیں کہ جنات کی آنکھوں میں اور تمہارے سامنے یہ الفاظ پردہ بن جائیں. سمجھ آئی بات؟ کبھی پڑھے ہو؟ سچ سچ پتہ کیوں پڑھو گے؟ پتہ ہوگا تو پڑھو گے نا. ہے نا یہ دعا؟ آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگی، نہیں ہوگی تو یاد کر. حضور نے تعلیم سکھائی ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اب لباس تفسیر مکی میں چھپا لباس اتارنے سے پہلے پڑھو. حضور نے فرمایا اس دعا کا صدقہ ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے فرامین کا معنی یہ ہے اس دعا کے ان الفاظ کا اثر یہ ہوگا شیطان آپ کے اور اہلیہ کے قریب تو کیا اس بچے کے بھی قریب نہیں آ سکے گا. سمجھ آئی بات؟ لیکن تفسیر مکی میں ہی آگے چھپا ہے میرے اور آپ پہ خمار چھایا ہوا ہوتا ہے. یہ الفاظ اس وقت یاد کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تو ہے اب سچ ہے یا جھوٹ ہے. تفسیر مکی میں تو یہی ہے. ویسے ہے تو سچ میرا خیال ہے. آپ کو نہیں ہوتا ہوگا، آپ لوگوں کو نہیں، ہمارا تو بس ایسا صحیح حال ہے جیسے وہ بخبار الخیر. چھوڑیں لمبی باتیں ہیں یہ چیزیں. اچھا ایک اور بھی چیز ہے، میری باتیں ختم ہوتی نہیں لیکن کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں؟ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہند میں فوت ہو گئے، بڑی مدت ہوئی. محترم نے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک لکھی ہے نا اپنی کتاب میں، وہاں محترم نے شرح میں لکھا ہے کہ صدیوں پہلے، اور یہ بات بالکل صحیح تھی، جن عالم کا انہوں نے حوالہ دیا وہ آپ کے نہیں، صدیوں پہلے کے عالم گزرے ہند میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. محترم نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھنے کے بعد لکھا تھا یہ جو عام طور پر ہم اور لوگ اہلیہ سے ملاپ کرتے ہیں اور یہ دعا نہیں پڑھتے، اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے عام طور پر بڑے ہونے کے بعد یا ان کے جوان ہونے کے بعد ماں باپ ان سے گلے ہی کرتے رہتے ہیں، وہ یہ دعا نہ پڑھنے کی نحوست ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان یہ دعا نہ پڑھے اور اہلیہ کے پاس جائے شیطان شامل ہو جاتا ہے. یہ حضور نے فرمایا. اور ان میں یہ چیز ہے، یہ یاد رہے، جس طرح انسان میں ہے اسی طرح ان میں بھی ہے. جس طرح انسان کے ہاں اولاد کا سلسلہ ہے ان میں بھی اولادوں کا سلسلہ ہے. انسان میں شادی کا سلسلہ ہے ان میں بھی شادی کا سلسلہ ہے.
اور یہاں تک اب اگلے الفاظ میں اس کتاب کے نہیں نقل کر سکتا، اگر کسی نے پوچھنے ہوں تو بعد میں پوچھ لے. یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ دعائیں اکثر مل جاتی ہیں، آپ تلاش کریں، دعاؤں کی کتابوں میں ہیں، نہیں تو مجھ سے لے جائیے گا، میں آپ کو واٹس اپ کر دوں گا. یا آپ آج تو دنیا آپ کی انگلیوں میں ہے، دبائیں آ جائیں گی. مباشرت کی دعا، اس طرح کے الفاظ لکھیں، آپ کو ملے گی. نہ سمجھ آئے تم پوچھ لینا واٹس ایپ. اب تو دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے. وہ دور تو گئے جب ہم استادوں کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے تھے، وہ بھی تو انسان تھے، فرشتے تھوڑے ہوتے تھے. کبھی موڈ اچھا ہوا تو بٹھا دیے، کبھی جاؤ، ہر وقت پوچھنے آ جاتے ہو. لیکن حضرت چنوٹی صاحب نے ایک سبق ہمیں سکھایا تھا کہ استادوں کے پیچھے پڑے رہا کرو. پیچھے پڑے رہو گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو اب آپ سن رہے ہو. سمجھ آئی بات؟ ہاذا عطاؤنا، اللہ نے فرمایا میرے سلیمان یہ ہماری عنایت ہے. فمنن او امسک، آپ روکیں یا کسی کو دے دیں، بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب نہیں. بقیہ تک قصہ حضرت سلیمان آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین سنت ہے.